السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله: فهذا ديننا واعتقادنا ظاهرا وباطنا ونحن براء إلى الله تعالى من كل من خالف الذي ذكرناه وبيناه، ونسأل الله تعالى أن يثبتنا على الإيمان ويختم لنا به ويعصمنا من الأهواء المختلفة والآراء المتفرقة والمذاهب الردية مثل المشبهة والمعتزلة والجهمية والجبرية والقدرية وغيرهم من الذين خالفوا السنة والجماعة وحالفوا الضلالة، ونحن منهم براء وهم عندنا ضلال وأردياء وباللہ العصمت والتوفیق. تمام تعریف، ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا، جس نے ہماری ہدایت کے لیے آسمان سے اپنی کتاب کا نزول فرمایا اور اس کتاب کو سمجھانے کے لیے امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت فرمائی تاکہ وہ ہمیں دین بتائیں، عقیدہ بتائیں، دین کی تعلیم دیں. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. صلاۃ و سلام اس کے بعد اللہ کے آخری نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ جنہوں نے ہم تک اللہ کا دین پہنچایا، دین کی، شریعت کی، عقیدے کی تعلیم دی، ہر خیر کی طرف ہماری رہنمائی فرمائی، صحیح عقیدہ کیسا ہونا چاہیے، اقوال صحیح کیسے ہوں، اعمال ظاہرہ اور باطنہ کیسے صحیح ہوں، ان تمام چیزوں کو واضح کیا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. حمد و صلاۃ کے بعد آج اس کتاب کا آخری درس ہے. خاتمے پر ہم پہنچ چکے ہیں الحمدللہ. آج کی تاریخ 20 ذی القعدہ 1439 ہجری مطابق 2 اگست 2018 عیسوی ہے. آج یہ کتاب ختم ہو رہی ہے. اللہ کا فضل، اللہ کا کرم ہوا کہ اس کتاب کو ہم ختم کر رہے ہیں اللہ کی توفیق اور اس کی مدد سے. آپ کو یاد ہوگا، یہاں لکھا ہوا بھی ہے ہمارے پاس، کہ اس کتاب کا یعنی عقیدۃ طحاویہ کا درس ہم نے شروع کیا تھا 26 محرم 1438 ہجری مطابق 27 اکتوبر 2016 عیسوی 27 اکتوبر 2016 میں یہ کتاب شروع ہوئی تھی، اور آج جو ہے 20 ذی القعدہ 1439 کو اور 2 اگست 2018 عیسوی کو ختم ہو رہی ہے. محرم 1438 1439 کا 11th منتھ چل رہا ہے.
ماشاءاللہ. کتنے ہوئے بھائی؟ 1 سال 11 مہینے. بہرحال یہ لمبا عرصہ رہا. جیسا کہ جانتے ہیں آپ، جب رمضان آتا ہے تو درس رک جاتا ہے، تو 2 رمضان تو نکال دیں آپ اس میں. 2016 کا رمضان یا کیا یا پتہ نہیں، انگلش کا مجھے اتنا نہیں پتا. بہرحال محرم میں شروع ہوا تھا درس، 1448 یعنی پچھلے سال کے محرم میں شروع ہوا تھا، اور اس سال کے جو ہے ذی القعدہ میں یہ درس ختم ہو رہا ہے، یعنی تقریباً 2 سال. یہ پورا عقیدہ تحویہ کا درس، ظاہر بات اس میں چھٹیاں بھی آئیں، سفر بھی رہے، تو اس وجہ سے درس نہیں ہوا تھا. رمضان میں درس نہیں ہوا تھا، اس رمضان میں اس کا درس نہیں ہوا تھا، 2 رمضان. اور بیچ میں بھی جب سفر ہوا پروگرامز کے سلسلے میں ہندوستان کا، تو اس وقت بھی یہ درس رک گیا تھا. تو اس وجہ سے بہرحال ہوا. لیکن اللہ کا کرم ہے، اللہ کا فضل ہے کہ آج جو ہے ہم اس کتاب کو ختم کرنے جا رہے ہیں. اس کتاب کو آج ہم ختم کر رہے ہیں. دیکھیے آخر میں امام ابو جعفر الطحاوی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں: فَهَذَا دِينُنَا وَاعْتِقَادُنَا ظَاهِرٌ وَبَاطِنًا. تو یہ ہے ہمارا دین اور ہمارا عقیدہ، ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی. وَنَحْنُ بُرَآءُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى مِنْ كُلِّ مَنْ خَالَفَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ وَبَيَّنَّاهُ. اور ہم لوگ اللہ کی طرف بری ہیں ہر اس چیز سے جو ان چیزوں کی مخالفت کرتی ہے جس کو ہم نے اس کتاب میں ذکر کیا اور بیان کیا. یعنی جو عقیدہ اور اصول، دین کے اصول اور عقائد اس کتاب میں ہم نے بیان کیے ہیں، تو ہر وہ چیز جو اس کی مخالفت کرتی ہے، اس کی اپوزٹ میں ہے، ہم اس سے بری ہیں. وَنَسْأَلُ اللَّهَ تَعَالَى. اور ہم اللہ تعالیٰ سے یہ مانگتے ہیں، یہ دعا کرتے ہیں کہ ایمان پر ہم کو ثابت قدم رکھ اور ایمان پر ہی ہمارا خاتمہ ہو جائے، اور مختلف نفسانی خواہشات سے ہمیں محفوظ رکھے، اور الگ الگ جو آراء ہیں، رائے ہیں جو کتاب و سنت کے مخالف ہیں، اس سے بھی ہمیں محفوظ رکھے، اور ردی جو مذاہب ہیں جو شریعت کی مخالفت میں ہیں، اللہ ہمیں اس سے بھی محفوظ رکھے. مثال کے طور پر مشبہہ ہیں، اور جہمیہ ہیں، اور قدریہ ہیں، اور جبریہ، اور ان جیسے وہ لوگ جنہوں نے حدیث کی اور جماعت کی، اہل السنہ والجماعت کی حدیث کی مخالفت کی اور جماعت المسلمین کی مخالفت کی اور ضلالت پہ رہے، گمراہی میں، تو ہم ان سب سے بری ہیں، اور ہمارے نزدیک یہ لوگ ردی ہیں اور گمراہ لوگ ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی انسان کی حفاظت کرنے والا اور انسان کو توفیق دینے والا ہے. یہ ہے آج کے درس کی عبارت. یہ آخری بات انہوں نے جو ہے بیان کی، بلکہ دعا ہے آخر میں. انہوں نے جو ہے دیکھیے یہ فہذا دیننا سے لے کر وبیناہ تک یہ آخری عبارت. اس کے بعد ونسأل اللہ تعالی دعا، دعائیہ کلمات. آخری بات جو انہوں نے بیان کی ہے کہ یہ ہمارا دین ہے. کیا ہے؟ یہ ہمارا دین ہے. اور پہلا جو پیراگراف ہے فہذا دیننا واعتقادنا ظاہرا وباطنا، یہ جو ہے ہمارا دین ہے اور ہمارا عقیدہ ہے، ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر. کیا مطلب؟ یہ سے اس میں اشارہ ہے ہادہ، تو یہ سے مراد کیا؟ یہ جو پوری کتاب میں ہم نے بیان کیا آپ کو، اس کتاب میں دیکھیں شروع سے آخر تک آپ نے دیکھا کہ جو ہے اسلامی عقیدہ کیا ہے جو کتاب و سنت سے ثابت ہے، اور اہل السنہ والجماعہ کا وہی عقیدہ ہے. اللہ کے بارے میں، اللہ کی ذات کے بارے میں، اللہ کے افعال کے بارے میں، اللہ کے اسماء و صفات کے بارے میں، یا ایمان کی جتنی ارکان ہیں ان کے متعلق، چاہے وہ ایمان بالرسل ہو، ایمان بالملائکہ ہو، ایمان بالکتب ہو، ایمان بالقدر ہو، ان تمام چیزوں کے متعلق جو کچھ بیان کیا انہوں نے، ہم جو ایمان لاتے ہیں، عقیدہ رکھتے ہیں، پڑھے نا پورا، یاد ہے نا آپ؟ تو یہ ساری چیزیں یہی ہمارا دین ہے. یہی کیا ہے؟ ہمارا دین ہے. یعنی جو عقیدے کی باتیں اب تک ہم نے پڑھی یا بیان کی اس کتاب میں، اور دین کے جو اصول ہیں جس میں صحابہ کی محبت بھی ہے جو عقیدے میں ہے نا، ازواج مطہرات کا احترام اور خاموشی اختیار کرنا صحابہ کے درمیان، بہت میں اشارے کر رہا ہوں، سب اللہ کے اسماء و صفات کے بارے میں پڑھا ہم نے تفصیل کے ساتھ.
ٹھیک ہے، رسولوں کے بارے میں کیسا عقیدہ ہونا چاہیے وہ پڑھ لیا، فرشتوں کے بارے میں کیسا، تقدیر کے بارے میں کیسے ہونا چاہیے، سب پڑھ لیا۔ عقیدے کی جتنی باتیں اس کتاب میں شروع سے اب تک ہم نے پڑھی، کہتے ہیں یہ عقیدے کی باتیں اور یہ اصول کی باتیں، یہی وہ ہمارا دین ہے۔ ہمارا مطلب اہل السنہ والجماعہ کا، یہی ہمارا سچا دین ہے اور یہی ہمارا عقیدہ ہے، ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی، ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی یہی ہمارا کیا ہے، عقیدہ ہے، جس سے ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، یعنی ہمارے دل میں بھی وہی ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات پر ہم بغیر تمثیل کے، بغیر تشبیہ کے ایمان لاتے ہیں، ہے نا، تو یہ جو ہے باطنی طور پر بھی ہمارا یہی عقیدہ ہے اور ظاہری طور پر بھی ہمارا یہی عقیدہ۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارا عقیدہ کتاب و سنت سے جڑا ہوا ہے، ہمارا دین کتاب و سنت میں ہے، جو اللہ نے فرمایا وہ ہمارا دین ہے، ہمارا عقیدہ ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہمارا دین ہے اور کیا ہے، ہمارا عقیدہ ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اللہ نے کہا کہ الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر مستوی ہے، پڑھ لیا ہم اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر مستوی ہے نا، تو یہ اللہ نے فرمایا تو ہمارا یہی دین ہے، ہم یہ مانتے ہیں اور یہ ہمارا اعتقاد ہے، ہم دل سے اس کو تسلیم کرتے ہیں کیونکہ اللہ نے یہ چیز بیان فرمائی۔ تو ہمارا عقیدہ اور ہمارے اصول جو ہے کتاب و سنت سے جڑے ہوئے ہیں، جو کچھ قرآن میں ہے اور حدیث میں ہے، کتاب میں ہے، سنت میں ہے، وہ ہمارا اعتقاد ہے اور ہم اس کو عبادت سمجھتے ہیں۔ یہ ماننا کہ اللہ عرش پر ہے یہ عبادت ہے، اللہ پر ایمان لانا، اس کے اسماء پر، اس کے صفات پر، اس کے افعال پر ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے اور یہ ہماری عبادت، اس طرح ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اور ہمارے اقوال اور ہمارے اعمال، ظاہری اعمال، باطنی اعمال کتاب و سنت سے جڑے ہوئے ہیں، جو کچھ کتاب و سنت میں وہی ہم کہتے بھی ہیں، وہی ہم بولتے ہیں۔ آپ کیوں کہتے ہیں کہ اللہ اوپر ہے؟ اس لیے کہ اللہ نے کہا ہے، اس لیے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے۔ آپ مانتے ہیں دل سے کہ اللہ اوپر ہے؟ جی ہاں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان کی ہے۔ چلیے آگے کہتے ہیں، اچھا یہ جو ہے ایک نکتہ ہے، انہوں نے ظاہر اور باطن کہا ہے، یعنی یہ نہیں کہ صرف ظاہری ہمارا عقیدہ یہ ہے، اندر کچھ اور ہے، نہیں، اندر باہر یہی ہے ہمارا، بخلاف ان فرقوں کے جن کو باطنی فرقے کہتے ہیں، جو ظاہر کچھ کرتے ہیں چھپاتے کچھ ہے، جیسے یہ رافضی ہیں، شیعہ ہیں، ان کے پاس کیا ہے؟ تقیہ ہے، تقیہ، ظاہر کچھ کرے گا اندر کچھ رہے گا۔ یہ منافقین ہیں، ظاہر ان کا کچھ ہوتا ہے، باطن ان کا کچھ، یعنی دونوں میں اختلاف پایا جاتا ہے، دونوں سیم نہیں ہے۔ لیکن ہم اہل السنہ والجماعہ کا مسئلہ کیا ہے؟ جو دل میں ہے وہ زبان پر، یہ نہیں کہ ہم زبان سے کہتے ہیں کہ اللہ اوپر ہے لیکن دل سے نہیں مانتے اس کو، ایسا نہیں ہے، ہمارا ظاہر باطن کے خلاف نہیں ہے۔ بڑی اہم بات انہوں نے کہی ہے۔ چلیے آگے کہتے ہیں ہم بری ہیں، یہ تو ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارا دین ہے جو ہم نے بیان کیا ہے ظاہری طور پر، اور ہم ہر وہ چیز جو اس چیز کے مخالف ہے جو ہم نے ذکر کیا ہے پوری کتاب میں، اس پورے کتاب میں جو عقیدہ ہم نے ذکر کیا ہے، جو دلیلوں سے ثابت ہے، اس کی مخالفت جو بھی چیز کرے گی ہم اس سے کیا ہے؟ بری۔ کوئی بھی انسان اگر مخالفت کرتا ہے اس عقیدے کی جو کتاب و سنت سے ثابت ہے، کسی کی بات، کسی کا فتویٰ، کسی کی رائے جو کتاب و سنت سے ثابت شدہ عقیدے کی مخالفت کرتی ہے، ہم اس سے برات کا اظہار کرتے ہیں، ہم اس سے برات کا اظہار کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ضروری ہے برات بھی، ایک طرف ماننا اور ایک طرف انکار کرنا، صرف ماننا ہی نہیں ہے، انکار بھی ہے۔ دیکھیں جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورہ حجر کی مشہور آیت ہے، فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى، جو طاغوت کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لائے تو اصل چھوٹی کو پکڑ لیا، مطلب اس کے پاس اصل چیز ہے۔ تو ایمان کے لیے، عقیدہ صحیح ہونے کے لیے دو چیزیں چاہیے، ایک انکار اور ایک اقرار۔ الکفر بالطاغوت، فمن یکفر بالطاغوت، شرط ہے یہ کہ آپ باطل عقیدے کا انکار کیجئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ ابا میں آپ اور آپ کی قوم سے بری ہوں، اور ہر وہ چیز جس کو تم اللہ کی عبادت میں ملاتے ہو یا تمہارا جو کفر ہے میں اس سے بری ہوں، اور میں اس ذات پر ایمان لاتا ہوں جو آسمان و زمین کا خالق ہے، فاطر ہے۔
فطر السماوات والارض. تو اور یہی ہے. آپ دیکھیں کلمے میں کیا ہے, بڑے میں اور قریب کر کے بتا, کلمے میں کیا ہے؟ خالی اللہ معبود ایسا ہے, اللہ هو الالہ ایسا ہے کلمہ. کیا ہے کلمہ؟ لا. یہ لا کیا ہے؟ یہ کفر ہے, کفر بالطاغوت ہے. کفر مطلب انکار کر رہے ہیں لا الہ میں. کیا ہے لا الہ میں؟ انکار. الا اللہ, یہی تو ہمارا عقیدہ ہے. ہمارا دین یہ ہے, یہ سچا دین ہے, یہ ہمارا عقیدہ ہے, یہ سچا عقیدہ ہے, اور وہ باطل عقیدہ ہے. ہم باطل کا رد کرتے ہیں, اس سے برات کا اظہار کرتے ہیں, اور حق کا اعلان کرتے ہیں. ایسے نہیں کہ برات نہ کریں بھائی, آپ انکار مت کیجیے, آپ صرف اقرار کیجیے. تو یہ تو کلمہ ہی نہیں ہے, یہ تو دین ہی نہیں ہے. آپ کو انکار کرنا ہوگا. جیسے آپ یہ کہیں کہ بھائی میں مانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہے, اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے نام ہیں, اس کی صفات ہے. اب میں دوسروں سے برات نہیں کروں گا. یا اور دوسری مثال, اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے بھائی, صحیح ہے, میں مانتا ہوں, اس کو دل سے مانتا ہوں, میں کرتا بھی ہوں. اچھا آپ کیا کہتے ہیں, یہ لوگ جو اللہ کی عبادت میں, ہم کچھ نہیں, اختلاف ہوگا, لڑائی جھگڑے نہیں کرنا کبھی بھی. سمجھ رہے بات؟ جوڑو توڑو مت, فلسفہ ہے لوگوں کا بھیانک قسم کا. آپ برا مت بولو کسی کو, دین میں برا بولنا نہیں ہے کسی کو پکڑ کر. اصل پرابلم کیا ہے؟ علم کی کمی ہے. میں ایک پرابلم بتاتا ہوں, ورلڈ کی سب سے بڑی پرابلم, آج بہت سارے مسئلے ہیں نا, مسئلے بہت سارے ہیں نا, سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے جب سے دنیا بنی آج تک؟ جہالت. سب سے بڑا مسئلہ, یاد رکھنا, یہ میری بات یاد رکھنا آپ لوگ, اس دنیا کے لوگوں کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. مسئلے بہت ہیں, پرابلمز ڈیفرنٹ ہیں. بگیسٹ پرابلم ان دا ورلڈ جب سے دنیا بنی ہے آج تک اور قیامت تک, دین سے جہالت. یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے, دین سے جہالت. سب معلوم ہے, وہ آیا ٹیکنالوجی میں آگے بڑھ گئے, دنیا میں آگے بڑھ گئے, ترقی کر لیا, سب کی پرابلم. نہ اللہ کو پہچانے, نہ رسول کو پہچانے, نہ اسلام کو پہچانے. یہ جہالت ہے. یہی جہالت امت کا سب سے بڑا مسئلہ. آپ سیاست میں لیجئے, اکنامکس, بعض لوگ کیا سمجھنا, ارے دین کو آپ الگ رہے, دین جو ہے صرف وہ مسجد, عبادت, نماز, روزہ, اسی میں دین. نہیں, سیاست نہیں ہے دین میں. دین میں سیاست بھی نہیں ہے. ارے مدینہ یونیورسٹی میں ہم لوگ سبجیکٹ پڑھے, سیاست شرعیہ, شرعی سیاست, والوں سمجھتے سیاست نہیں ہے. اچھا اکنامکس دین میں نہیں ہے. ارے یہ نئے نئے نام دینے سے آپ بولیں گے یہ مدرسوں میں اکنامکس کہاں پڑھاتے ہیں؟ سیوکس ہے, اکنامکس پتا نا, سب میں اکنامکس ہے, ثقافہ ہے, کیریکٹر کا تو کوئی سبجیکٹ نہیں ہوگا. سبجیکٹ جو پڑھائے جاتے ہیں دنیا میں بھائی, سائنس ہے, میتھس ہے, دین میں نہیں ہے میتھس. آپ دین پڑھے گا, آپ کیا چیز ہے بھائی؟ آپ ورلڈ کی اکنامک کو ٹھیک کرنا ہے, دین سے دیکھو. آپ بغیر دین کے ٹھیک کر ہی نہیں سکتے. ورلڈ کی اکنامک کو ٹھیک کرنا ہے, کنٹری کی اکنامک کو ٹھیک کرنا ہے, دین میں ہے. لیکن لوگ کیا سمجھتے ہیں, نہیں دین اکنامک یہ کیسے؟ آپ اکنامک بول رہے ہیں, وہ اکنامک کا ڈیفینیشن جو بھی ہے نا وہ سارا دین میں ملے گا. If you want to see the economic in deen, you can see, study the deen. آپ پڑھو, آپ کو اکنامک ملے گی. کنٹری کی اکنامک کو کیسے بڑھانا ہے, نہیں ہے دین میں. ہے میتھس نہیں ہے دین میں, حساب ہے, ریاضیات, سبجیکٹ میتھمیٹکس ہے, سائنس نہیں ہے دین میں. کون سا سبجیکٹ آپ جو دنیا کو پڑھانا چاہتے, بتا چاہتے, جو دین میں نہیں؟ آپ یہاں سے لیے بھائی, ادھر سے لیے, آپ ادھر پڑھو, سمجھو تو آپ کو پورا معلوم ہوگا ساری چیز. لیکن افسوس ہم نے جو ہے محدود کر دیا ہے دین کو بعض چیزوں سے. اس کو اسی لیے میں کہہ رہا ہوں نا کہ پرابلم سب سے بڑا یہی ہے, دین سے جہالت, دین کی صحیح سٹڈی نہیں, دین سے لوگ واقف نہیں ہیں. اگر دین سے ایک آدمی واقف ہو نا, پھر دیکھیے آپ انگلش دنیا والوں نے جو میتھس لکھی ہے نا وہ پڑھیے, آپ دین پڑھیے, آپ سائنس پڑھیے, دین پڑھیے, آپ پھر دیکھیے دنیا میں آپ سے اچھا کوئی ڈاکٹر نہیں ہو سکتا, نہیں ہو سکتا ہے. آپ دین پڑھیے, پھر مریضوں کا وہ کیجئے, کیا MBBS کورس کیجئے, یعنی میڈیکل سائنس پڑھیے, آپ دین پڑھیے, میڈیکل سائنس پڑھیے. صحیح ہے یا غلط ہے؟
دنیا کو بنانے والا کون ہے؟ اور دین کس کا؟ پھر ختم نہ، پھر بات ختم ہے. دین کس کا؟ اللہ کا. دنیا کو بنایا کون؟ دین اللہ کا اسلام. بنانے والا، پیدا کرنے والا دنیا کو اسلام. یہ سبجیکٹ تو انسان بنایا. یہ جو ہے چیزیں لوگوں نے بنائی. لوگوں کو جس نے بنایا اس کا دین اسلام ہے. وہ پڑھ لیجیے، ختم ہے. پڑھے قرآن میں وہ چیزیں ہیں جو آدمی، واللہ اللہ کا کلام ہے. ایک ایک آیت غور کیے، کبھی اس کی سٹڈی ہوئی، اس کو سمجھے، تدبر، تفقہ، صحیح تفسیر، اس کو غور کیے. آیتوں پر عربی زبان میں جو قرآن اترا ہے نہیں غور کیا اس میں کیا نہیں ہے. اللہ اکبر. برا اللہ تعالیٰ سمجھے. برا میں جو کہا کہ جہالت جو ہے دین سے ہر بگاڑ کا جو ہے ایک اہم سبب رہا ہے. اسی لیے علماء نے لکھا ہے امت کے بگاڑ کے اسباب، قوموں کے بگڑنے کے اسباب. قومیں بگڑی نا، قومیں تباہ ہوئی، تو ان کی تباہی کے اسباب رہے ہیں نا، تباہی کے ریزنز رہے ہیں. تو اس میں ایک بڑا ریزن کیا رہتا ہے؟ جہالت. کیا ہے؟ جہالت. اللہ اس سے محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ. تو لا الہ الا اللہ، دو چیزیں میں بتا. تو انکار ضروری ہے. یہ برات کا اظہار کر رہے ہیں آپ کہ غیر معبود نہیں ہو سکتا. غیر اللہ کیا ہے؟ معبود نہیں ہو سکتا ہے. اسی سے یہاں انہوں نے بتایا کہ ہم ہر اس عقیدے سے برات کا اظہار کرتے ہیں جو کتاب و سنت کے مخالف، جس کو ہم نے بیان کیا اس کتاب. جیسے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر نہیں، ہر جگہ ہے. کیا یہ ہر جگہ اللہ تعالیٰ ہے بولنا کتاب و سنت سے جو ثابت ہے اس کے خلاف ہے یا مطابق ہے؟ خلاف. کیونکہ قرآن و حدیث میں کیا ہے؟ اللہ اور ہر جگہ نہیں ہے. کہاں ہے؟ اوپر ہے. صفت العلو ہے اللہ کی، آپ نیچے بول رہے ہیں. کتاب و سنت سے ثابت ہے کہ اللہ اوپر ہے، آپ نیچے بول رہے ہیں. تو ہم اس سے بری ہیں. آپ کے اس قول سے، آپ کے اس باطل عقیدے سے ہم کیا ہے؟ بری ہیں. یہ ضروری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے، جو طارق بن اشیم رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، جو صحیح مسلم کی حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ سنیے. من قال لا الہ الا اللہ وکفر بما يعبد من دون اللہ حرم مالہ ودمہ وحسابہ علی اللہ. حدیث سنیے غور سے. جس انسان نے یہ کہا لا الہ الا اللہ، کیا ترجمہ اس کا صحیح؟ حقیقت میں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، یا اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے. جس نے یہ کہا لا الہ الا اللہ، اور ہر وہ چیز جس کی اللہ کے سوا عبادت کی جاتی ہو انکار کرتا ہے، جو یہ کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ اور معبودان باطل کا انکار کرتا ہے، اس کا مال، اس کا خون محفوظ، اس کا حساب اللہ پر ہے. تو یہاں اس حدیث میں کیا ہے؟ دو کام کرنا. ایک کام کیا ہے؟ اقرار ہے. دوسرا کام کیا ہے؟ انکار ہے. اقرار کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کا اقرار کہ اللہ ہی سچا. ایک کام حدیث میں وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِن دُونِ اللَّهِ، جی باطل معبودوں کا انکار. نہیں، کوئی ذات، کوئی چیز عبادت کے لائق نہیں ہے. اللہ ایک ہی. اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ عبادت کے اقرار، انکار. یہ کام جو کرے اس کا خون محفوظ ہے، اس کی جان محفوظ ہے، اس کا مال محفوظ ہے، اس کا حساب اللہ. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے دعائیہ کلمات انہوں نے لکھے ہیں. ہوتا ہے نا جب کتاب ختم ہوتی ہے یا بات ختم ہوتی ہے تو دعا پڑھی جاتی ہے نا. طریقہ ہے سلف کا دعا دینا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے کیا دعا دے گے. بڑی پیاری دعا ہے. تو دعائیں بھی دعا بھی جو ہے دعا ہوتی، صحیح ہے نا. تو دعا کے جملوں پر دعائیہ کلمات بولتے ہیں نا. ذرا دعائیہ کلمات پڑھ دیجئے. بولتے ہیں لوگ جملے استعمال کرتے ہیں، وہ بتا رہا ہوں. تو دعائیہ کلمات بھی بڑے اہم ہوتے ہیں، کیونکہ علم بولتا ہے. کیا ہے؟ علم بولتا ہے، جہالت بکتی ہے. علم بولتا ہے، جہالت میں بکواس ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ آپ 1 گھنٹے کا بیان سنیے جاہل کا، 1 گھنٹے کی عالم کی تقریر سنیے، دونوں میں فرق نظر آئے. سنے ہی اس نے اب تک؟ ارے واٹس ایپ یہی تو کام کرتا ہے. آپ کیوں 1 گھنٹہ بولے گا، روئے گا، رلائے گا لوگوں کو. 1 گھنٹہ اس کی بات سنیے، امپریس کرتا ہے اپنے چہرے سے، اٹریکٹ کرتا ہے لوگوں کو اپنے رونے سے.
اب بھائی رونے والی باتیں کریں تو روئیں گے نہیں. بعض لوگوں نے رلانے کو دین سمجھ لیا ہے, بعض لوگ ہنسانے کو دین سمجھ لیا ہے, بس ہنساؤ, ہر تقریر میں ہنساؤ. بعض لوگوں نے کہا ہر تقریر میں رلاؤ, لوگ خوب رلاؤ. اب بھائی کوئی ایسے واقعات آپ بیان کریں, ارے لوگ حرام چیزوں کو دیکھ کے بھی روتے ہیں نا بھائی, نہیں روتے؟ یہ انسان کیا ہے, انسان ہے, گوشت پوشت کا بنا ہوا ہے نا, اس کو کیا ہے, انسان ہے, دل ہے, وہ ہے, سختی بھی ہے, نرمی بھی ہے. اس کو جوش دلاؤ وہ جوش میں آئے گا, اس کو ہنساؤ انٹرٹین کرو وہ ہنسے گا, اس کو رلانے والی باتیں کرو وہ رو لے گا. آنسو نہ نکلے لیکن بالکل وہ ہو جائے گا, کیا بول رہے آپ, کیا بول رہے, لو بول کے بولتا ہے, نکالو. رلاتے ہیں لوگ. اب یہ فلم انڈسٹری والے کیا کرتے ہیں آپ دیکھیں, نوز باللہ میں سارے یہی تو ہے, انٹرٹین کرتے ہیں پبلک کو, حرام چیزوں سے ہنساتے ہیں, رلاتے ہیں. لوگ روتے ہیں دیکھ کے, انتقال ہو گیا, مر گئی دیکھو, حالانکہ معلوم ہے فلم چل رہا ہے, مر گئی, گر گئی, سیریلوں میں دیکھ کے روتے ہیں, اور وہاں ناچ ہوتا ہے تو یہاں پیر ہلتا ہے ان کا, ہے نا. آدمی دیکھنے سے سننے سے متاثر ہوتا ہے. نوح علیہ السلام جب توحید کی دعوت دینے لگے تو ان کی قوم نے جو ہے کانوں میں انگلیاں ڈال لی. اللہ تعالیٰ نے خبر دی قرآن میں. نوح علیہ السلام جب بلائے اپنی قوم کو سمجھائے دین, تو قوم نے کئی حرکت کی, اس میں سے 2 حرکتیں قرآن نے بیان کیا ہیں. کیا ہے؟ انگلیاں کانوں میں ڈال لینا, چہروں پہ کپڑا ڈال لینا. انگلیوں کو کانوں میں, کیوں؟ نوح کی بات ہم نہیں سنیں گے علیہ السلام. چہرے پہ پردہ کیوں ڈالے, کپڑا ڈال لیا چہرے پہ, دیکھیں گے بھی نہیں. تو علماء نے تفسیر میں لکھا ہے اس آیت کی کہ ہدایت کے راستے ہیں یہ, چلنے کے, کسی کو فالو کرنے کے راستے ہیں یہ, کہ آپ اس کو دیکھیں, آپ اس کو سنیں. اسی لیے آپ دیکھیں جو جس کو زیادہ سنتا ہے نہیں اس کو فالو کرتا ہے, اسی لیے صحیح لوگوں کو سننا بولتے ہیں. صحیح ہے نا, آدمی جن کو زیادہ دیکھتا ہے ان کو فالو کرتا ہے. آپ نہیں دیکھے بچہ اسکول میں ٹیچر کو دیکھ کے آ کے فالو نہیں کرتا ہے, گھر میں ماں باپ سے زیادہ وہاں فالوئنگ ہوتی ہے, اور سنتا ہے. آپ تو جیسی تقریریں سنیں گے ویسے باتیں کریں گے آپ, اسی لیے نہیں سننا تقریریں غلط. تو آدمی جو ہے اس کی دعا بھی جو ہے 1 گھنٹہ, جہالت جو ہے بکواس ہوتا ہے جہالت میں. 1 گھنٹہ بولے گا, یہ بولے گا, وہ بولے گا, ایسے بولے گا, ادھر کی باتیں انہوں نے ایسے کیا. آپ کو پتا ہے سب سے پہلے نماز جنازہ کس نے پڑھائی, بولے گا اللہ آ گیا تو خود بولے گا محبت میں. فرشتے بھی آ گئے تھے, بولے اللہ خود پڑھ لیا نماز ہمارے نبی کی, بولے گا. ارے استغفر اللہ, بکواس. یہ بکواس نہیں ہے, بکواس ہے بھائی, بکواس بولتے اس کو, 3rd کلاس باتیں بولتے اس کو, کفریہ بکواس. اللہ خود آ گیا ہمارے نبی کی نماز جنازہ پڑھنے آیا. کیا بول رہے بھائی, آپ بول رہے ہیں پڑھے نہیں, ہمارا بیسس نہیں ہے کچھ, ہم ایسے بول دیتے, مضبوط نہیں ہے پیر, ادھر ادھر جدھر ادھر کرتے, محبت جو بلواتی بول دیتے ہیں جوش میں. علم ایسے نہیں بولتا ہے, علم والا سوچ سمجھ کے بولتا ہے, اس کو پتا ہے اس کے جملے کیا ہیں. تو دیکھیں دعا دیکھیں ان کی, وَنَسْأَلُ اللَّهَ تَعَالَى أَن يُثَبِّتَنَا عَلَى الْإِيمَانِ, کہتے ہیں اللہ سے ہماری یہ دعا ہے, اللہ تعالیٰ سے, کہ ہمیں ایمان پر ثابت رکھے. وَيَخْتِمَ لَنَا بِهِ, پہلے دعا کر رہے ہیں ایمان پر ثابت رکھے. یہ ایمان ہے جو اس کتاب میں ہم نے بیان کیا ہے. اللہ اوپر ہے, اللہ ایک ہے, اللہ سنتا ہے, اللہ دیکھتا ہے, اللہ اپنے صفات سے ازل سے ہے, ابد تک ہے. شروع ہی سے وہ سمیع تھا, سمیع ہے, سمیع رہے گا. علیم تھا, علیم ہے, علیم رہے گا. کون؟ اللہ تعالیٰ. تو ہمارا یہ ایمان اللہ ہمیں اس پر ثابت رکھے. تو ثابت قدمی ایمان پر بہت بڑی چیز ہے جو انہوں نے دعا دی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر دعا ہوتی تھی, یا مقلب القلوب ثبت علی, ثبت قلبی علی, ثبت مطلب ثابت رکھ, ثابت رکھ, ٹکا کے رکھ. ہوائیں آئیں, موسم بدلے, لیکن ہم نہ بدلیں. ہم, ایک صحابی جو ہے, ثابت قدمی بہت بڑی چیز ہے. ایک صحابی حضرت عمرو بن عاص نام ہے ان کا, رضی اللہ تعالیٰ. کیا کہتے ہیں عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما, کہتے ہیں کہ ہماری مثال اور تمہاری مثال, کس کو کہتے ہیں؟ باطل فرقوں کو. باطل فرقوں کو کہتے ہیں ہماری مثال تمہاری مثال اس قوم کی جیسی ہے جو چلی ایک راستے پر. سنیے, بڑی اچھی مثال دی ہے. صحیح عقیدے والوں کی مثال, باطل عقیدے والوں کی مثال. صحیح منہج والوں کی مثال, باطل منہج کی مثال کیسی ہے؟ ایک قوم کی طرح ہے جو ایک سفر پر نکلے, سب ساتھی جب نکلے
جا رہے تھے راستے میں، اچانک آندھی آئی. کیا آئی؟ آندھی آنے کی وجہ سے راستہ سمجھ میں نہیں آیا. کیا ہوا؟ راستہ سمجھ میں نہیں آیا. پانی ڈال دیجیے. راستہ سمجھ میں نہیں آیا. جب راستہ سمجھ میں نہیں آیا تو رک گیا. باتیں ہو رہی ہیں، کیا کریں؟ بعض لوگوں نے کہا راستہ الطریق ذات یمین، راستہ رائٹ سائڈ پر ہوگا، رائٹ. تو بعض لوگوں نے مخالفت کیا، نہیں نہیں ادھر لیفٹ پہ راستہ ہوگا. ہم نے کہا ہمیں نہیں پتا، اس آندھی سے راستہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، دائیں کو جائیں یا بائیں کو جائیں. آئے تھے ادھر سے، پیچھے سے، یہ تو پکا ہے کہ آئے تھے. اب سامنے راستہ کدھر ہے، دائیں بائیں، رائٹ یا لیفٹ یا اسٹریٹ، نہیں پتا. ہم یہیں رہیں گے. اس کو بولتے ثابت قدمی. لوگوں نے کہا نہیں 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 آپ لوگ رکے، ہم تو جا رہے ہیں. بعض لوگ سیدھے طرف ہو لیے چلے گئے، بعض لوگ لیفٹ سائڈ چلے گئے. ہم رات کا مسئلہ تھا، رات میں آندھی آئی، ہم وہیں رک گئے. صبح ہوئی، تبین الطریق، راستہ سمجھ میں آ گیا، ہم چلے گئے. راستہ سیدھا تھا. تو جو ادھر گئے وہ رائٹ بھٹک گئے، جو لیفٹ گئے وہ یہ طوفان آندھی، یہ فتنے ہیں. آدمی ثابت قدم رہے، جو سچا دین، سچا ایمان، سچا عقیدہ ہے، اس عقیدے پر ثابت قدمی یہ بہت بڑی دولت ہے. اب آج موجودہ دور میں بولتے کتنے عقیدے، کیسی کیسی باتیں ہیں بتائیے. تو آدمی اگر اس 2018 میں صحیح عقیدے پر قائم ہے، اللہ نے اس کو ثابت رکھا ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے. اور اللہ سے ہمیشہ دعا کرنا کہ اللہ ہمارے ایمان کو بچا کے رکھے. کیونکہ صبح ایمان رہتا، شام میں چلے جاتا. ایسا نہیں کہ ایمان ختم نہیں ہوتا، ارے ہمارا ایمان پکا رہے گا، نہیں. کئی لوگ بھٹک گئے، لوگ بھٹکتے ہیں، لوگ گمراہ ہوتے ہیں. اسی لیے اپنے آپ کو سیف کرنا، ثابت رہنا. تو ثابت قدمی کی جو دعا یہ دے رہے ہیں کہ اللہ ہم کو ثابت رکھے اس صحیح عقیدے پر، یہ بہت بڑی دعا ہے. دین پر عقیدے، کیونکہ عقیدے پر ثابت ہوں گے تو پھر اسی پر موت ہوں گے. قائم رہنا، ثابت رہنا ایک ہی ہے. جب قائم رہیں گے آپ، ثابت رہیں گے تو کیا ہوگا؟ موت اسی صحیح عقیدے پر آئے گی. جب صحیح عقیدے پر موت آئے گی تو انجام اچھا ہوگا نا، جنت ملے گی، اللہ کی رضا حاصل ہوگی، نعمتیں ملے گی. وَيَخْتِمْ لَنَا بھی، وہی تو کہہ رہے ہیں، خاتمہ بھی ہمارا اسی عقیدے پر ہو. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَعَبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. یقین یعنی موت آنے تک اللہ کی عبادت کرو. مطلب اللہ کی عبادت توحید ہے، اس توحید پر آپ قائم رہو. کب تک؟ موت تک. تو ثابت قدمی، انسان استقامت، ثابت قدمی، ڈٹا رہے گا صحیح عقیدے پر، اور اسی پر خاتمہ ہو جائے تو یہ انسان کے لیے خیر ہی خیر ہے. ورنہ ہوتا کیا ہے، شروع میں آدمی رہتا ہے دین پر، عقیدے پر، مرنے سے پہلے جو ہے عقیدہ اس کا بگڑ جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے، اور وہ باطل عقیدہ لے کر مر جاتا ہے دنیا سے. کہاں جائے گا؟ اسی لیے خاتمہ بالخیر بہت بڑی چیز ہے. نبی علیہ السلام نے حدیث میں بیان فرمایا، آدمی جنت والوں کا کام کرتا رہتا ہے، حدیث ہے اس سلسلے میں، جنت والوں کا کام کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کی اور موت کے درمیان ایک ذرا، ایک بالش کا فاصلہ رہتا ہے، اور وہ جہنم والوں کا کام کر کے مر جاتا ہے اور جہنم میں چلا جاتا ہے. ایک حدیث کا ایک ٹکڑا ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ خاتمہ خیر پر ہونا کتنا ضروری ہے. آگے فرمایا، ایک تو دعا دیتے ہیں کہ اللہ ہمیں ثابت رکھے اور خاتمہ بھی ہو اسی پر صحیح ہے، اور ہمیں محفوظ رکھ مختلف خواہشات سے. یہاں مختلف خواہشات سے مراد کیا ہے؟ ایسی خواہش جو نفسانی خواہشات، جو کتاب و سنت کے خلاف ہے، خواہشات جو کتاب و سنت کے خلاف ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی ایک تفسیر ہے، اللہ نے جہاں بھی ہوا کا ذکر کیا، عربی میں ہوا، وہ ہوا نہیں، ہوا ایر وہ نہیں، ہوا نفسانی خواہشات. تو جہاں بھی اللہ نے قرآن میں اس کا ذکر کیا، اس کی مذمت کی ہے، مطلب برا بتا گیا ہے اس کو. تو نفسانی خواہشات کی اتباع میں پڑھ کر جو لوگ عقیدے کو برباد کر لیتے ہیں اپنے، اللہ ہمیں ان سے محفوظ رکھے. کیونکہ نفسانی خواہشات پہ پڑھ کر کتاب و سنت کی ان لوگوں نے مخالفت. کتاب و سنت کی مخالفت کی ایک وجہ خواہشات کی پیروی ہوتی ہے. یاد رکھنا ہے پوائنٹ کی بات. خواہشات کی پیروی کتاب و سنت کی مخالفت کی ایک وجہ ہوتی ہے. ہم خواہش کے پیچھے جائیں گے یا کتاب و سنت کے پیچھے چلیں گے؟ یہ بات ہے. والآراء المتفرقہ، اور الگ الگ ڈفرنٹ آرا مطلب رائے. یہاں رائے سے مراد وہ رائے جو کتاب و سنت کے مخالف ہے. کوئی ابھی تھوڑی دیر پہلے کیا بتایا ہم نے، وہ خواہش جو کتاب و سنت کے مخالف ہے. وہ رائے، کوئی رائے پیش کر رہا ہے اللہ کے اسماء و صفات کے بارے میں، عقیدے کے باب میں ایک ایسی رائے پیش کر رہا ہے جو کتاب و سنت کے خلاف ہے. تو ہر وہ رائے
جو کتاب و سنت کے مخالف ہو، ہم اس سے اللہ ہمیں محفوظ رکھے، دعا دے رہے ہیں اللہ ہمیں اس سے بچا۔ کیوں؟ کیونکہ رائے اگر کتاب و سنت کے مخالف ہوگی تو وہ بہت بری چیز ہے۔ مطابق ہے تو ٹھیک ہے، مخالف ہے تو اچھی چیز نہیں۔ والمذاہب الردیہ، اور تھرڈ کلاس مذاہب، یعنی ایسا مذہب جنہوں نے جو ہے مذہب بنا لیا ہے باطل۔ آگے مثال دے رہے ہیں، مشبہہ، جہمیہ، قدریہ، معتزلہ، یہ سب مذاہب ہیں، باطل مذہب ہیں، ان کا مذہب ہے جو کتاب و سنت کے مخالف ہے۔ تو ایسے مذاہب سے بھی، ایسے مسالک سے بھی جو خبیث ہیں، جو اللہ کے اسماء و صفات کا انکار کرتے ہیں، یا اللہ کے اسماء و صفات کو مخلوق سے مشابہت دیتے ہیں، یا اللہ کے اسماء و صفات کی جو ہے تاویلیں کرتے ہیں، ایسے باطل مذاہب سے اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ مثال کے طور پر مشبہہ ہیں، جنہوں نے اللہ کے صفات کو مخلوق سے تشبیہ دی ہے کہ اللہ سنتا ہے جیسے انسان سنتا ہے، اللہ دیکھتا ہے جیسے انسان دیکھتا ہے، اللہ کے ہاتھ ہے جیسے انسان کے ہاتھ ہے، اللہ جانتا ہے جیسے انسان جانتا ہے۔ تشبیہ دی خالق کو مخلوق سے، خالق کی صفات کو مخلوق کی صفات سے تشبیہ دی، جبکہ خالق اور مخلوق کے درمیان مشابہت نہیں ہے، لیس کمثلہ شیء۔ اور والجہمیہ والجبریہ والقدریہ، اور جہمیہ ہیں، جبریہ ہیں، قدریہ ہیں، سب جو ہے جن کے عقیدے جو ہے، مذہب جو ہے کتاب و سنت کے مخالف ہیں۔ آپ دیکھیں جہمیوں کا جو عقیدہ ہے اسماء و صفات کے بارے میں کتاب و سنت کے مخالف ہے، جبریہ کا جو عقیدہ ہے کتاب و سنت کے مخالف ہے، قدریہ کا عقیدہ ہے کتاب و سنت۔ تو یہ 3-4 مثالیں انہوں نے دی ہیں، ایک مشبہہ ہے، ایک جہمیہ ہے، ایک جبریہ اور قدریہ۔ صرف یہی نہیں، وغیرہم من الذین خالفوا السنہ والجماعہ، اس کے علاوہ بھی ہر وہ مذہب، ہر وہ فرقہ، ہر وہ جماعت جو کتاب و سنت کے مخالف ہے، اور ووافق البدعہ، اور بدعت کے مطابق، یعنی بدعات کرتے ہیں دین میں، اللہ کے اسماء و صفات کے بارے میں نئی چیزیں جو کتاب و سنت میں نہیں ہیں، نہ سلف صحابہ تابعین نے نہیں بیان کی، اس کو بیان کرتے ہیں۔ ہاں، تو ایسے لوگوں سے بھی اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، ہر وہ جماعت۔ کیونکہ صرف یہ 3-4 نام انہوں نے لیے تو اس کا مطلب انہی سے بچنے کی ہم دعا کر رہے ہیں نہیں، اس کے علاوہ جو فرقہ، جیسے تکفیری ہے دیکھیے آپ، روافض ہیں، سب کتاب و سنت کے مخالف ہیں، تو اللہ ان سب سے ہمیں محفوظ رکھے۔ وَنَحْنُ مِنْهُمْ بُرَاء، آخر میں کہتے ہیں ہم ان سے بری ہیں، یہ تمام فرقوں سے جو باطل فرقے ہیں، جو 72 فرقوں میں آتے ہیں، اللہ ہمیں ان سے محفوظ رکھ، یہ بھی دعا دے رہے ہیں، اور یہ بات بتا رہے ہیں کہ ہم ان سب عقیدوں سے کیا ہیں، بری ہیں، بیزار ہیں اور دور ہیں، اور ہمارے نزدیک یہ سب گمراہ لوگ ہیں۔ وَهُمْ عِنْدَنَا ضُلَّالٌ وَأَرْدِيَا، ردی یعنی ردی بولتے ہیں نا، بیکار، تو وہ لوگ ہیں، یہ بیکار لوگ ہیں اور گمراہ لوگ ہیں ہمارے نزدیک، یہ لوگ ہدایت یافتہ نہیں ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے عقیدے اور ان کے اقوال، ان کے افعال کتاب و سنت سے مخالفت کرتے ہیں، اسی لیے ہم جو ہے ان سے برات کا اظہار بھی کر رہے ہیں، اور یہ بات بتا رہے ہیں کہ یہ گمراہ لوگ ہیں۔ آخر میں کہتے ہیں وَبِاللَّهِ الْعِصْمَةُ وَالتَّوْفِيقُ، بڑی اچھی بات انہوں نے آخری جملے میں بھی کہی ہے، اور وہ وَبِاللَّهِ الْعِصْمَةُ، اللہ ہی بچانے والا ہے۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ عصمہ یعنی بچانا، نجات دینا، محفوظ رکھنا، تو حفاظت اللہ ہی کرے گا۔ یہ باطل فرقے ہیں، یہ غلط عقیدے ہیں، کفری عقیدے ہیں، گمراہیاں ہیں، ان سے ہمیں کون بچائے گا؟ اللہ۔ والتوفیق، باللہ توفیق، ہمیں توفیق بھی اللہ ہی دے گا، یعنی غلط چیز سے بچا کر صحیح چیز پر رکھنا یہ کس کے ہاتھ میں؟ اللہ۔ وباللہ، یہ مطلب غلط چیز سے بچانے والا بھی وہی ہے، غلط عقائد سے بچانے والا بھی وہی ہے، اور صحیح چیز کی توفیق دینے والا بھی وہی ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، برائی سے بچنے کی ہمت یا نیکی کرنے کی طاقت اللہ کے مدد کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا یہ دعا ہوئی، اور اسی کے ساتھ یہ کتاب الحمدللہ عقیدۃ تحاویہ ختم ہو گئی۔ ہر وہ چیز جو شروع ہوتی ہے ختم ہوتی ہے۔ کتاب شروع ہوئی تھی 2016 میں، اب ختم ہوئی ہے، تقریباً 2 سال ہوئے ہیں۔ محرم میں شروع ہوئی تھی 1438 میں، ذی القعدہ 1439 میں ختم ہو گئی۔ جو چیز شروع ہوتی ہے وہ ختم ہوتی ہے، دنیا بنی، دنیا بھی ختم ہوگی، آپ میں آئے، آپ میں بھی ختم ہوں گی۔ ہر بدایہ کو، عربی میں مشہور جملہ ہے، محاورے بولتے ہیں نا، لکل بدایہ نہایا، ہر بدایہ کو نہایا ہے، ہر چیز جو آئی ہے وہ جائے گی۔ آپ اور ہم بھی آئے ہیں دنیا میں، ہم اور آپ جائیں گے، انجام خیر سے ہو۔ بڑی اچھی دعائیں انہوں نے دی ہیں ثابت قدمی وغیرہ کی، ہماری بھی اللہ سے یہی دعا ہے جو مصنف رحمۃ اللہ نے دعا دی ہے کہ اللہ ہمیں ایمان پر، عقیدے پر ثابت قدم رکھے،
ایمان اور عقیدے صحیح عقیدے پر ہمارا خاتمہ ہو. اللہ ہمیں گمراہیوں سے، باطل عقیدوں سے، باطل افکار سے محفوظ رکھے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.